الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 سے لے کر 70 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ تفسیر عثمانی، یعنی اس واقعہ اور اس عقوبت کو ہم نے باعث خوف اور عبرت بنا دیا اگلے اور پچھلے لوگوں کے واسطے، یعنی جنہوں نے عذاب کا مشاہدہ کیا اور جو آئندہ پیدا ہوں گے، یا جو بستیاں شہر کے آگے اور اس کے پیچھے آباد تھی۔ نیکسٹ آیت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ تفسیر آسان قرآن، جیسا کہ نیچے آیت نمبر 72 میں آ رہا ہے، یہ حکم ایک مقتول کا قاتل دریافت کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے اس کو مذاق سمجھا کہ گائیں ذبح کرنے سے قاتل کیسے معلوم ہوگا۔ تفسیر عثمانی، یعنی یاد کرو اس وقت کو کہ جب بنی اسرائیل میں ایک آدمی عامیل نامی مارا گیا تھا اور اس کا قاتل معلوم نہ ہوتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مردے پر مارو تو وہ جی اٹھے گا اور آپ کو اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو زندہ کیا اور اس نے قاتل کا بتایا کہ اس کے وارثوں نے ہی بطمع مال قتل کیا تھا، یعنی وارثوں نے مال کے لالچ میں اس کو قتل کیا تھا، کیونکہ یہ تو دیکھا نہ سنا کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے مردہ زندہ ہو جائے، یعنی مذاق کرنا احمق اور جاہلوں کا کام ہے، اور وہ بھی احکام شرعیہ میں پیغمبر سے یہ ہرگز ممکن نہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، کہ آپ ہمیں صاف صاف بتا دیجئے کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ قال انہ یقول، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہو کہ نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، لا فارض ولا بکر، نہ کہ بوڑھی اور نہ ہی بالکل بچی ہو بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، فافعلوا ما تؤمرون، بس اب وہ جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر ڈالو۔ تفسیر عثمانی، یعنی اس کی عمر کتنی ہو، اس کے حالات کیا ہوں، نہ عمر ہو یا بوڑھی ہو، یعنی اس گائے کو ذبح کر ڈالو۔ اس کے بعد نیکسٹ اگلی آیت ہے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائیں ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔
اس کے بعد آج کے لیکچر کی ہماری لاسٹ آیت ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ ترجمہ، انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ تفسیر عثمانی، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی یہ واضح کر کے بتا دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو اور کس کام کی ہو۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا۔ بنی اسرائیل، آپ اکثر قرآن کریم میں تفسیر میں یہ لفظ سنتے آئے ہیں، تو عام طور پہ ان کو یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، ایک تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، دوسرا یہ کہ وہ بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی جب کوئی بہت زیادہ سوال کر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ تم بھی بنی اسرائیل بن رہے ہو، یعنی حکم پہ عمل کرنا نہ کرنا تو ایک بات کی بات ہے، لیکن وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے تھے جس کی وجہ سے ان پر اتنی زیادہ قیدیں اور پابندیاں لگتی گئی۔ اب نارملی یہاں آیات میں اللہ پاک نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ اگر وہ کسی بھی قسم کی نارملی کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے خود پھر سوال پہ سوال کر کے اپنے اوپر اتنی پابندیاں، سختیاں اور قیدیں لگوائیں۔ بالآخر انشاءاللہ ڈیٹیل سے نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں آپ اس واقعہ کو پڑھ لیں گے۔ ان ساری صفات کے ساتھ پھر انہوں نے اس گائے کو تلاش کیا تھا، پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا جو آنے والی آیات اور لیکچر میں ہم انشاءاللہ سے پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر ختم کرتے ہوئے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔